الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی جمعہ کو ہم نے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا. اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کی مظلومیت پر آواز بلند کی. اور یہ سب سے پہلے اس دن کو مخصوص کرنے والے، اس دن کو مقرر کرنے والے ہمارے قائد مجاہد ملت حضرت قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ سن 1990 میں 5 فروری کا دن انہوں نے مخصوص کیا کہ جس حصے کو ہم اپنی شہرت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں
جس حصے کے مسلمانوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں اور ہم کیا رکھتے ہیں، وہ جو عقیدت ہم سے رکھتے ہیں، کم از کم سال میں ایک دن تو ایسا ہو کہ جہاں ہم ان کے حق میں آواز بلند کریں۔ وہ حصہ کہ جو مسلمان اکثریتی علاقہ ہے، جہاں ہماری مساجد ہیں، ہمارے مدارس ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، جہاں 5 وقت اذانوں کی آواز گونجتی ہے، جہاں جمعہ اور عیدین کے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں کی پوری آبادی اسلام پسندوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ہے، اور ان کی ایک ہی بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 70 سال سے ہندو سامراج نے ان پر قبضہ کیے رکھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں نوجوانوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ہزاروں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، ہزاروں بچوں کو ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، لیکن نہ تو ان کے دل سے اسلام کی محبت کو کوئی نکال سکا اور نہ ہی پاکستان کی محبت ان کے دل میں کوئی کم کر سکا۔ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ایسے حالات کے حوالے سے، ایسے افراد کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ عزیزان محترم، اس بات کو سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے کہ جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج دینا، اس کی اہمیت کو بیان کیا قرآن مجید میں، اس کی اہمیت کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ لیکن اسلام کے ایک اور رکن، ایک اور عبادت، ایک اور حصہ ایسا ہے جس کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، جس کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، اگرچہ اس کو بنی الاسلام علی 5 میں نہیں بیان کیا، لیکن اس کی تکرار کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے بیان کی شدت کو ہم جب دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سورہ انفال، سورہ توبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ احزاب کو پڑھتے ہیں، سورہ ممتحنہ کو پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت عظیم عبادت ہے، اور اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عبادات کو بھی بدنام کیا گیا۔ جہاد کا لفظ لینا، جہاد کے عنوان پر بات کرنا، جہاد کی تعریف، اس کی توضیح، اس کی تفصیل بیان کرنا آج کے دور میں مشکل امر بنا دیا گیا، کیونکہ لفظ جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور میں آپ کو آگے چل کر احادیث سے بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیمات اور کیا کیا تاکید بیان کی۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، جتنی تعداد رکعت ہمیں بتائیے اتنی رکعت ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کل کو کوئی اٹھ کر ایسی عمامہ سر پہ رکھ کر، لمبی چوڑی داڑھی رکھ کر، پورے ایک وضع قطع بنا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ نہ کرے اور خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھے، آپ کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں کہیں گے۔ ہاں تمہارا حلیہ نمازیوں والا ہے، ہاں تم دکھنے سے نمازی لگتے ہو،
لیکن جو تم عمل کر رہے ہو یہ نماز والا عمل نہیں ہے. مشابہت اس طرح رکھتے ہیں لیکن سمت تمہاری غلط ہے. ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ کا نام لے کر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس فرد کی غلطی ہے، اسلام کی اس عبادت کے اندر غلطی نہیں. لیکن ہم تو مسلمان کمزور ہیں چونکہ لہٰذا ہم معذرت خانہ رہنے کا اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 8 پاروں میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا. کیا آپ قرآن سے جہاد فی سبیل اللہ کو نکالیں گے؟ ابھی تک کچھ سالوں پہلے تک ہمارے 9 اور میٹرک کے امتحانات کے لیے سورہ احزاب، سورہ توبہ، سورہ ممتحنہ لازمی تھی. میں نے خود طلبہ کو پڑھائی ہے. امتحان کی تیاری کے لیے 3 سورتوں کا ترجمہ لازمی تھا، اور پھر حالات ایسے آئے کہ اس کے بعد وہ ترجمہ اور وہ صورتیں نصاب سے نکال دی گئی. آپ نصاب سے نکال دیں گے، آپ قرآن سے کیسے نکال دیں گے؟ کتاب الجہاد، کتاب المغازی، کتاب الشہید، غزوات، غنیمت کی تقسیم، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک، یہ سارے ابواب احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اہل ایمان کے دفاع کے لیے، اپنی بستی، اپنے علاقے کے دفاع کے لیے. کسی پر ظلم کرنا، کسی پر جبر کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں. مجھے بتائیے، ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، گائے کو حلال کرتے ہیں، بکرے کو حلال کرتے ہیں. کیا اللہ اکبر کا نام لے کر گدھے کو حلال کریں گے حلال ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ جی اللہ کا نام لیا اس کے اوپر، لیکن عمل حرام ہے، وہ شے، وہ جانور حرام ہے، اللہ کے نام سے وہ حلال نہیں ہوگا. اس لیے اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، جہاد کا نام لیتا ہے اور غلط کام کرتا ہے تو اس کو دور رکھیے اور سمجھیے اس بات کو کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. 1 مرتبہ نہیں، 27 مرتبہ گھر سے زرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے. یہ وہ عمل ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں 44 مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجا. یہ وہ عمل ہے کہ اگر حقیقت کا ہوں تو سب سے بڑا اجر صرف اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سب سے بڑے اجر کی دوید ہو. سب سے بڑا اجر اگر کوئی ہے تو وہ شہید کے لیے کہ 70 افراد کی شفاعت کا اختیار اسے اللہ رب العالمین دیں گے. کوئی عمل ایسا نہیں. انسان 80 سال تک ہر سال حج کرتا رہے، اپنی بخشش کرا لے، بڑی بات ہے، کسی اور کی سفارش نہیں کر سکتا. صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 افراد کی شفاعت کا اختیار دے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور اصول بتا دیتا ہوں. احادیث کے اندر جہاں پر 70 کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ٹھیک یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک 70 ہی ہے، بلکہ 70 کا لفظ اس وقت کی عرب کے اندر کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. آپ کسی سے 2 بار ایک بات کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یار 10 مرتبہ تم کو کہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک میں نے 10 مرتبہ ہی تم سے کہا ہے. اس کا مطلب کہنے کا کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہا ہے. کبھی آپ ایک کثرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 100 مرتبہ میں نے سمجھا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 1 سے لے کر 100 مرتبہ گنتی کے حساب سے میں نے سمجھا ہے، بلکہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت مرتبہ میں نے سمجھا ہے. کبھی آپ بہت تاکید کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ 1000 مرتبہ یہ عمل ہوا ہے، لیکن وہ ٹھیک 1000 مرتبہ نہیں ہوتا. آپ کا بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کثرت بتانی مقصود ہے کہ بے شمار مرتبہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف 70 پر ہی نہیں روکیں گے، بلکہ کثرت سے اللہ رب العالمین ان کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں کے لیے
اللہ کے راستے میں، والمستضعفین کہ جو کمزور ہیں، جو دبا لیے گئے ہیں، من الرجال والنساء والولدان خواتین ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها جو پکار کر اپنے رب کو پکار رہے اور کہہ رہے کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکالیے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی سے ہمیں نکالیے۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد بھیج، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایت کرنے والا بھیج کہ جو ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان کی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں، جو کفر والے ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، طاغوت کے پرچم کو اٹھاتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس اہل ایمان اس شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کا ہر وار کمزور ہے، شیطان کی ہر چال کمزور ہے۔ تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت ہے، تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین کا کام کا سایہ ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لغدوۃ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لشکر کا نکلنا، جہاد فی سبیل اللہ سے لشکر کا واپس آنا، یہ جو جانا ہے، یہ جو واپس آنا ہے، یہ جو سفر ہے، اس سفر کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بشارت بیان فرمائی کہ یہ سفر صرف اللہ کے یہاں اتنا محبوب ہے کہ دنیا اور ما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کو بندے کا وہ سفر کرنا صرف محبوب ہے۔ اتنی زیادہ برکت بیان کی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ نہ سمجھو کہ جہاد کسی وقت تک ہے اس کے بعد نہیں، جہاد فی سبیل اللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پہلے بدر ہوا ہے، پھر احد ہوا ہے، پھر احزاب ہوا ہے، پھر حنین ہوا ہے، پھر فتح مکہ ہوا ہے، پھر تبوک ہوا ہے، یہ سارے مراحل چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد بھی جہاد فی سبیل اللہ یہاں تک کہ قیامت طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ کشمکش حق اور باطل کی چلتی رہے گی۔ حق جب تک موجود ہے باطل وار کرتا رہے گا، تم اس سے دفاع کرتے رہو گے، تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، اللہ رب العالمین اپنے کرم سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، اللہ کی بارگاہ میں وہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور وہ لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں، اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے دین کا دفاع کر رہے ہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ اجر میں برابر ہے، نہ درجات کے اندر برابر ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو، اللہ نے ان کے درجات بلند کی ہے کہ جو مال اور جان سے اپنی جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کرتے ہیں۔ کون فضیلت بیان کر رہا ہے؟ رب کائنات کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ کون ان کے درمیان درجہ بندی کر رہا ہے؟ رب کائنات بتا رہے ہیں میرے محبوب کون ہے؟ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کا علم بلند کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضل المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے اپنے فضل سے ان بیٹھنے والوں پر، ان لوگوں پر کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند کر دیا ہے، اجر عظیم کے ساتھ بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان
ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا, ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم, اپنی جانوں سے اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے یہ عمل زیادہ بہتر ہے, اگر تم عقل رکھو تو تمہارے لیے یہ عمل زیادہ بہتر ہے. اللہ کے دین کا دفاع کرو, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قدم اٹھاؤ, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو. مستدرک حاکم کی حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل راوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, مسلسل روزے رکھنے والا ایک آدمی ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے, ساری زندگی روزے رکھتا ہے, ہر دن روزہ رکھتا ہے, کبھی قضا نہیں کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ یہ بھی نیکی کرتا ہے ہر رات وہ اللہ کے ہاں کھڑا ہو کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے, ساری رات نفلیں پڑھتا ہے, سجدے میں سر رکھتا ہے, اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے. پھر تیسری صفت بیان کی, اس کے بعد اس کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی دن بھر روزہ رکھا, رات بھر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا, پھر جب بھی موقع ملا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہا. اتنی ساری نیکیاں وہ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 80 سال, 70 سال, 90 سال, جتنی اس کو اللہ نے عمر دی ہے وہ ساری عمر یہ عمل کرتا رہا. قیامت کے دن جب مجاہد کے سامنے آئے گا اس کا 10ویں حصے کے اجر کے برابر بھی اس کا اجر نہیں ہوگا. ساری زندگی جس نے اتنا بڑا عمل کیا, اللہ رب العالمین کے دین کے حفظ کرنے والوں کا جو اجر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھا ہے اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی اس کا اجر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی ٹکڑی نے بڑی جماعت کے اوپر غلبہ پایا ہے, چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو شکست دی ہے, چھوٹے لشکر نے بڑے لشکر کو شکست دی ہے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. غزوہ بدر میں 313 اہل ایمان تھے, لیکن کفار مکہ کتنے تھے, 1000 کا لشکر تھا. غزوہ احد میں اہل ایمان 700 تھے, کفار کا لشکر 3000 تھا. غزوہ احزاب میں اہل ایمان کی تعداد 3000 تھی, کفار کا لشکر 30000 تھا. غزوہ جتنے بھی غزوات کی آپ تعداد نکالیں گے آپ کو پتا چلے گا کہیں پر 1 اور 10 کا مقابلہ ہے, کہیں پر 1 اور 20 کا مقابلہ ہے, کہیں پر 1 اور 3 کا مقابلہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فتوحات کس کو دی ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دی ہے. اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. غزوہ احد کے اندر تو صرف 2 گھوڑے تھے, غزوہ بدر کے اندر صرف 2 گھوڑے تھے, چند اونٹ تھے, لاٹھیاں ہاتھ میں لی ہوئی ہے, ہر کسی کے پاس تلوار بھی نہیں ہے, کسی نے پتھر اٹھایا ہوا ہے, اور سامنے لشکر کفار کا وہ جو باجے بجاتا ہوا آیا, ڈھول بجاتے ہوئے آیا, ساری رات شراب پیتے رہے, ناچ گانا کرتے رہے, اپنا جشن بنا رہے تھے کہ صبح یہ مٹھی بھر مجاہدین ہے ان کو ہم ختم کر دیں گے, صبح یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں مدینہ کے ہم اس کو مٹا دیں گے. رات بھر جشن مناتے رہے. دوسری طرف اہل ایمان کا کیمپ لگا ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیمپ لگا ہوا تھا, سارے صحابہ سجدوں کے اندر ہیں, حضور دعائیں کر رہے ہیں, وہاں شراب کے جام لٹائے جا رہے ہیں, یہاں آنکھوں سے اشک بہائے جا رہے ہیں, وہاں مغنیاں گانا گا رہی ہے, یہاں پر جہادی ترانے پڑے جا رہے ہیں, وہاں پر نعرے بلند ہو رہے ہیں غوث کے, یعود کے اور اپنے معبودوں کے, یہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں ہیں. دونوں طرف ایک عجیب ماحول ہے. صبح ہوتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ مٹھی بھر مجاہدین ہے تیرے راستے میں آئے ہیں, اے اللہ ان کو اگر آپ نے آج فتح نہ دی قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. بظاہر دیکھا جائے کوئی مقابلہ نہیں تھا, ان کے پاس تو کوئی سر و سامان نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ایک جذبہ ہے, اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہے. اللہ کی مدد اس نصرت کے بھروسے پر اہل
अहले ईमान निकले हैं तो फिर बड़े बड़े सरदारान कुरैश के बड़े बड़े सरदारों के सर उतारे हैं। 70 बड़े सरदार उनके मारे गए, 70 उनके सरदार कैद किए गए। ये किसने से हुआ है? जिहाद फी सबीलिल्लाह के जरिए हुआ है। उससे पूरे इस्लाम की, पूरे अरब के अंदर एक भाग बैठ गई है। जिसको हम कमजोर समझ रहे थे, जिनको हम चरवाहे समझ रहे थे, जिनको हम देहाती समझ रहे थे, जिनको हम गंवार समझ रहे थे, वो इतने ताकतवर निकले, हमारे सरदारों की गर्दनें उड़ा दी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबी है, मकाम उनका फिक़ह में है, मकाम उनका तफसीर में है, मकाम उनका हदीस में है, यानी तारफ उनका इस तरह आता है। लेकिन वो अबू जहल की गर्दन उड़ा देते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माज और बहुत छोटे मासूम बच्चे हैं। वो पूछते हैं कि हम हमें बताया जाए अबू जहल कहां पर है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब बताया तो दौड़ते हुए गए। हाथ नहीं पहुंच रहा था, पिंडली तक ही तलवार पहुंच रही थी, पिंडली पर वार की अबू जहल को नीचे गिराया। ये जज्बा जिहाद है, ये शौक शहादत है कि अल्लाह की बारगाह में लड़ने वाले हैं। वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें मालूम है कि इसके पीछे, बदर के पहाड़ के पीछे जन्नत की खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं वो ऐसी तुम्हें तिजारत न बताऊं कि जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा दे, जो तुम्हें तकलीफ दे अजाब से बचा दे, जो अल्लाह की पकड़ से तुम्हें बचा दे। कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला ये बात फरमा रहे हैं। क्या तिजारत है मेरे मौला? बताइए हमें, हम तैयार हैं उस तिजारत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और यकीन रखो। तो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो अपने मालों से, अपनी जानों से। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम समझ रखो। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक लम्हा फिक्रिया दे रहा हूं, सोच का ज़ाविया आपको दे रहा हूं। आप काम करना चाहते हैं, आपको लोग मशवरे देते हैं कि जनाब ये कारोबार कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। आप उनकी बातों को सुनते और गौर करते हैं। फिर जिसका तजुर्बा ज्यादा होता है, आप उसके मशवरे को अहमियत देते हैं। यहाँ रब करीम बता रहे हैं, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसी तिजारत है जो रब के साथ तिजारत है, जिसमें सरापा कामयाबी है, जिसमें कोई घाटा नहीं है, जिसमें कोई नुकसान नहीं है। इस दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। वो क्या अमल है? वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, अपनी जानों के साथ जिहाद करना है, अपने माल के साथ जिहाद करना है। जब हम ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा कि जिसके नीचे नहरें बहती है। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, और पाकीज़ा घरों में जन्नत के तुम्हें दाखिल करूंगा। किस बात पर? जिहाद फी सबीलिल्लाह पर अल्लाह अदर अता फरमाते हैं, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है जिसको अल्लाह की रजा नसीब हो जाए। ये बड़ी कामयाबी है जिसे जन्नत हासिल हो जाए। ये बड़ी कामयाबी है जो आखिरत की कामयाबियां समेट ले। किस बुनियाद पर? जिहाद फी सबीलिल्लाह पर। और एक खुशखबरी और भी रब्बे करीम ने इस आयत के अंदर दी, व उखरा तुहिब्बूनहा, हाँ एक और चीज भी तुम्हें बड़ी पसंद है। तुम फतह पसंद करना चाहते हो, तुम जीत पसंद करना चाहते हो, तुम गलबा पसंद करना चाहते हो, तुम अपने दुश्मन को मगलूब करना चाहते हो, तो याद रखो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह की तरफ से नुसरत और फतह तुम्हारी है। फतह इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी होगी। किसने ये नबी दी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। वबश्शिरिल मुमिनीन, बशारत हो अहले ईमान के लिए। जब हम जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए कदम निकालेंगे, अल्लाह की तरफ से नुसरत, अल्लाह की तरफ से नुसरत का वादा फरमाया है, अल्लाह की तरफ से बरकतों का वादा फरमाया है, अल्लाह की तरफ से जन्नत का वादा फरमाया है। देखिए इस आयत के अंदर शराइत और कुदूद ये बयान फरमाई, तुम कश्मीर का जिहाद करोगे, कश्मीर आजाद करोगे तब मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, नहीं, बल्कि फरमाया तुम जिहाद करोगे मैं तुम्हें जन्नत अता करूंगा। तुम एक कदम बढ़ोगे मैं 10 कदम आगे बढ़ूंगा। तुम एक मर्तबा मांगोगे मैं तुम्हें 10 मर्तबा मांग दूंगा। तुम एक मर्तबा मेरा आलम लेके बुलंद करोगे मैं 10 मर्तबा तुम्हें सर बुलंदी अता करूंगा, अजर भी दूंगा, जन्नत भी दूंगा, मसाकिन तय्यबा भी दूंगा, फतह और नुसरत से भी तुम्हें नवाजूंगा, इज्जत के सारे झंडे
ہمارے نام ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کرنا ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے. حضور سے پوچھا گیا کون شخص افضل ہے، لوگوں میں افضل آدمی کون ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، یعنی خود بھی جاتا ہے اپنا مال بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ابھاریے، کیونکہ میرے رب کو معلوم تھا کل کے 21ویں صدی کا مسلمان جہاد کا معنی تبدیل کرے گا، جہاد کا معنی کچھ اور کرے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا قتال، قتل کرنے والا، مقاتلہ کرنے والا، مقابلہ کرنے والا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے. ہم نے تو صرف یہ پڑھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم نے تو صرف یہ پڑھا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے تو صرف یہ پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جن کو ہم کہتے ہیں داعی اعظم، آج جن کو ہم کہتے ہیں رحمت عالم، آج جن کو ہم کہتے ہیں خلق عظیم کے مالک، کبھی ان کا یہ نام بھی پڑھا ہے کہ نبی الملاحم ہے، جنگوں کے نبی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں دست مبارک میں تلوار لے کر ہمیں سکھایا ہے جہاد فی سبیل اللہ ایمان والوں کا راستہ ہے، کلمے والوں کا راستہ ہے. یہ قتال کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال، تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے اہل ایمان کا جذبہ ابھاریے، اہل ایمان کو بشارت دیجئے، اہل ایمان کے اندر جذبات بلند کیجئے. وہ انس بن نضر صحابی ہیں، غزوہ احد میں کھجور کھا رہے تھے، ایک ہاتھ میں کھجور تھی، حضور واز فرما رہے ہیں، جذبہ جہاد پر تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. جنت کی کھجوریں ہیں، جنت کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے. انس بن نضر کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جہاد میں جاؤں کیا مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کے نتیجے میں، شہادت کے نتیجے میں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. ہاتھ کی کھجوریں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اب اور کھجوریں جنت میں جا کے کھاؤں گا. پھر جا کر لڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، سارا جسم ان کا زخموں سے بھر جاتا ہے، چہرے سے کوئی پہچان نہیں سکتا کون ہے. ان کے ہاتھ کے توڑوں سے ان کی بہن نے پہچانا یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی نعمتوں کو آخرتوں کی نعمت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں قدم خاک آلود ہو جائے، یعنی انسان پہرا دے رہا ہے، انسان چہل قدمی کر رہا ہے، انسان لشکر میں جا رہا ہے، انسان جہاد کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اس کے پیروں میں خاک لگتی ہے، اس کے پیروں پر مٹی لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت دے رہے ہیں؟ اس قدموں پر، اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جس پر جہاد کے نتیجے میں دھول لگ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اس جسم پر دھول لگ جاتی ہے. اور ایک اور حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، عظیم الشان حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند مسجد الحرام عند حجر الاسود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساتھ، ایک گھنٹہ، کچھ دیر جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا حجر اسود کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. یعنی بندہ خانہ کعبہ میں جائے، حجر اسود کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وہ اتنا بڑا عظمت والا کام نہیں ہے، وہ جو کشمیر کے بارڈر پر تم کھڑے ہو کر جہاد کرو گے وہ زیادہ عظمت والا کام ہے. وہ بدر میں جو صحابہ نے کیا، آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ہیں، جو صحابہ 313 بدر میں شریک ہوئے ہیں،
آپ یہ حدیث سنیں گے آپ کا جذبہ بلند ہو جائے گا، آپ یہ حدیث سماعت کریں گے آپ کے جذبات بلند ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا کہ وہ جو 313 مجاہدین، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 313 اہل ایمان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے سارے صحابہ میں افضل ہے، سارے صحابہ میں ان کا درجہ بلند ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، خوشخبری لے کر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ جو بدر کے 313 مجاہدین ہیں، 313 صحابہ ہیں، وہ سارے صحابہ میں افضل مقام رکھنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جو بدر میں فرشتے آئے تھے وہ فرشتے بھی سارے فرشتوں میں افضل ہیں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کے راستے کے اندر اپنا سر قربان کرنے کی عظمت ہے، یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنے کی عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، من جہز غازیا، جس نے کسی مجاہد کو سامان فراہم کیا، فقد غزا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جہاد فی سبیل اللہ کیا ہو۔ ومن خلفہ فی اہل بخیر فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کے اہل خانہ کی خبر گیری کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یغزو او یحجز غازیا او یخلف غازیا فی اہلہ بخیرا اصابہ اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامہ، جس نے نہ تو جہاد کیا، نہ کسی مجاہد کو سامان فراہم کیا، نہ مجاہد کے گھر والوں کا خیر خیریت معلوم کی، یاد رکھو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے کسی عذاب میں پکڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دیکھیں ایک وقت آیا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم پر کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کمزور ہوں گے؟ آپ جذبہ دیکھیے صحابہ کا، انہیں پتا تھا ہم سے کوئی لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ کی نصرت اور بھروسہ، اللہ کی نصرت کا بھروسہ ہے ہمیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، یعنی تم 57 اسلامی ممالک بھی ہوگے، تم ایٹمی طاقت بھی ہوگے، تمہارے پاس ساری چیزیں ہوں گی۔ حضور صحابہ نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حالات آئیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہن کی بیماری۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے، موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ جب مومن موت سے نفرت کرنے لگے گا شکست اس کا مقدر بن جائے گی۔ مومن کا تو تحفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو تحفہ ہے موت کہ وہ رب سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، جس کے لیے اس نے زندگی اپنی صبح شام کی اس رب سے ملاقات کا موقع ہے۔ مومن تو کبھی موت سے نہیں ڈرتا، مومن تو کبھی موت کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو جب ہم یہ حال آ جائے گا تو آج دیکھیے کشمیر میں ہمارے اہل ایمان مجبور ہے، برما میں مسلمانوں کا قیمہ بنایا جا رہا ہے، فلسطین میں یہودیوں نے ہمارے مسلمانوں پر زندگی تنگ کی ہے، چیچنیا کے مسلمان آپ کے سامنے ہے، غور کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، عراق اور افغانستان کے اندر، یعنی پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں اہل ایمان کا یہ حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جہاد کے راستے کو ترک کیا ہے۔ وہ جو افغانستان ہے اس میں ایک مرتبہ برطانیہ آیا، برطانیہ اپنے وقت کا سپر طاقت تھا، آیا وہاں پر، لیکن وہ تو اہل ایمان کی بستی ہے نا، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ والوں کا راستہ اختیار کرنے والوں کا راستہ ہے۔ شکست سے فاش دی ہے اور ایک برطانوی فوجی کو زندہ چھوڑا ہے کہ جاؤ بتاؤ اپنے بڑوں کو کہ تمہارے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ پھر یہ غلطی روس نے کی ہے، وہ آیا ہے کہ ہم تو ایک ہفتے کا سفر ہے، افغانستان صرف ایک ہفتے کا سفر ہے، ہم ایک ہفتہ سفر صرف کریں گے، یہاں تو لڑائی نہیں ہے۔ وہ ایک ہفتے کا سفر 14 سال کا سفر اس کے لیے بن گیا اور پھر 14 ریاستوں میں اس کو تقسیم کر دیا جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت ہے کہ امریکہ اپنے 44 حواریوں کے ساتھ آیا، اور وہ لوگ جو سوکھی روٹی کھانے والے ہیں، وہ لوگ جو سب چائے کے ساتھ ناشتہ کرنے والے ہیں، وہ جو لوگ کبھی روٹی ملے اور نہ ملے، وہ جو پیوند لگے کپڑے پہننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ طاقت اصل اللہ کی ہوتی ہے، نصرت اصل اللہ کی ہوتی ہے، توکل جب اللہ کی ذات پر کیا جائے تو بڑے بڑے سپر طاقتیں وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ آج وہی امریکہ، وہی 44 ممالک کی نیٹو ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، خدا کے واسطے ہمیں نکلنے کا راستہ دو۔ ارے بھائی، یہ طالبان تو تمہارے نزدیک ظالم تھے، یہ جہاد والے تو دہشت گرد تھے، آج
तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई? तुम जो कहते थे हम चांद पर बैठकर जमीन पर पड़ी सुई देख सकते हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते इनको? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ये जो आपने वार किया है आपने नहीं किया, ये अल्लाह ने वार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पर्दे चीजों पर डाल देता है कोई उसको देख नहीं सकता है। आज वही दाढ़ी वाले हैं, आज वही सजदा रेज लोग हैं कि जिनके सामने वक्त के सुपर ताकतें घुटना टेक के खड़ी है। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है जो अहले ईमान को इज्जत अता करता है, अहले ईमान को बरकतें अता करता है, अहले ईमान को रिफतें अता करता है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम ये जो 5 फरवरी का दिन है ये हमें जिहाद फी सबीलिल्लाह की याद दिलाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहाद को इस्लाम की कोहान करार दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में जिहाद का जज्बा पैदा नहीं हुआ वो निफाक की मौत मरा है। जिसके दिल में अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, आप यकीन कीजिए हुजूर कितना बड़ा अमल है कि आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाऊं, शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं। ये वाहिद ऐसी शहादत है जिसके बाद शहीद होने वाला अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह मुझे दोबारा जो दुनिया में भेज दे। यानी जन्नत की नेमतें देखने के बाद एक मोमिन कभी नहीं कहेगा कि मुझे वापस दुनिया में भेज दे। वो अपने इस पहुंचने पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैं कामयाबी से पहुंच गया। लेकिन जिहाद में लज्जत इतनी ज्यादा है, मजा इतना ज्यादा है कि मुजाहिद शहीद होने वाला मुजाहिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा अल्लाह मुझे फिर मौका दे कि मैं दुनिया में जाऊं, फिर तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ूं, कुफार से लड़ूं, फिर तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं। ये शहादत का इतना लुत्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। इसलिए इज़्ज़ान मोहतरम यहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं तो आप देखें आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने क्या फरमाया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है। आप देखें 13 साल मक्का में कितना जबर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने। खिबाब इब्ने अरद को जलते हुए अंगारों पर रखा गया, बिलाल की गर्दन में रस्सी बांधकर तपती रेत पर लिटाया गया। क्या क्या जुल्म नहीं हुआ उस बस्ती के अंदर। वो सहाबा जब फतह करके उस जगह पर पहुंचे हैं तो क्या फरमाया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो टुकड़े टुकड़े करने का दिन है, आज तो बदला लेने का दिन है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, नहीं आज अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहम करने का दिन है। ये काबू आ गए हैं, इनको पकड़ लिया है, हमने फतह कर लिया है, अब कैदियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, अब इन पर शफकत की जाएगी, अब इन पर रहम किया जाएगा। इस्लाम और कुफर के दरमियान ये बड़ा फर्क है। फिर इस तरीके से बदर के कैदी पकड़े गए हैं, 70 कैदी बांधे गए हैं रस्सियों से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं, अपने चचा की आहें आ रही है और करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। फरमाया कि मेरे चचा की रस्सियां जरा ढीली कर दो। फिर फरमाया कि सारे कैदियों की रस्सियां जरा ढीली कर दो। ये शफकत और मोहब्बत इस्लाम ने हमें सिखाया है कि कैदी कैद में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह अमेरिका ने किया कि कंटेनरों के अंदर बंद करके मुजाहिदीन को दम घुटने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा नहीं किया कि जो गुआंतानामो में के अंदर किया था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम अता की है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गफलत में हमला करने से मना फरमाया है, आग में जलाने से मना फरमाया है, लूटमार करने से हदीस में मना फरमाया है, तबाह करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, मुसला बनाने से मना फरमाया है, यानी नाक कान काट देना, आंखें निकाल देना, जिस्म के टुकड़े कर देना, इस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। हमारे अपने हजरत हमजा का मुसला बनाया गया था, कितने सहाबा हमारे उनका मुसला बनाया गया था। जवाब में तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि किसी कत्ल हो जाने वाले काफिर का मुसला नहीं बनाया जाएगा। बदअहदी की मुमानियत बयान फरमाई है, सफीर आ जाए उसको कत्ल करने की मुमानियत बयान फरमाई है, कैदी है तुम्हारे पास उनको कत्ल करने की मुमानियत बयान फरमाई है। इसी तरीके से बदनज़मी फैलाना, हदीस में इसकी भी मुमानियत बयान फरमाई है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह का रास्ता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र सारा का सारा एक ही मिल्लत है, एक कौम है। वो चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जो भी हो, वो सब तुम्हारे मुकाबिल हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना हादिही उम्मतुकुम वाहिदा, ये उम्मत एक उम्मत है। इसलिए हमारा दिल कश्मीर के साथ भी धड़कता है, हमारा दिल फलस्तीन के साथ भी धड़कता है, हमारा दिल शाम और यमन में बसने वाले अहले ईमान के साथ भी धड़कता है, हमारा दिल इराक और अफगानिस्तान के साथ भी धड़कता है।
ہمارا دل برما کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، ایغور کے مسلمان، چیچنیا کے مسلمان، دنیا بھر میں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، کیونکہ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والوں کا رشتہ ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو جہاد کا راستہ ہے، شہادت کا راستہ ہے، غلبہ دین کا راستہ ہے، اس کے اندر نصرت ہے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ جب کبھی ہم نے جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے ہمیں فتح اور نصرت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں برکتیں عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابیاں عطا کی ہے۔ اور جب ہم نے جہاد سے رخ موڑا ہے تو اس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ہمارے ماتھے کا جھومر بن چکی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب ہمارے لیے کیا میدان ہے؟ ہمارے لیے یہ میدان ہے، ہم دعوت و تبلیغ کے ذریعے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے اہل ایمان کو ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے کہ ہماری ایمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں ہم پر، ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں سب آپ تمام بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ خود بھی تشریف لائیے، اپنے دیگر اہل ایمان کو بھی خطاب کیجئے، ان کو بھی دعوت دیجئے۔ آپ کی وجہ سے ایک فرد بھی اگر راہ ہدایت پا جائے، ایک فرد بھی آپ کی وجہ سے صحیح دین کا تصور سیکھ جائے، میں آپ کو یہاں پر ایسی کوئی فضیلتیں کبھی نہیں سناتا ہوں، کوئی ایسی خیالی دنیا کے قصے نہیں بیان کرتا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں جو کرتے رہو کرو، بس چند چیزیں کر لو اور تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہے، نہیں، میں ہمیشہ آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، سیرت صحابہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، عمل کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم عمل کریں گے، آخرت کی کرنسی عمل ہے، آخرت کا پیسہ عمل ہے، جس کے پاس جتنے اعمال ہوں گے وہ اتنی کوئی کامیابیاں پائے گا، لیکن اس کے لیے فکر، اس کے لیے سوچ، اس کے لیے تدبر، اس کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ آپ تمام حضرات تشریف لائیے، اپنے ساتھ دیگر احباب کو متوجہ کر لیجئے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالامتحان ہمارے لیے بنائی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، لیکن اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ کون بندے ایسے ہیں جو میری طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کر لیں؟ کون ہے جو اس طرف کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ خود رب کریم نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہوں پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ آسان کرے، اللہ توفیق دے، آپ یقین کریں کل کو یہی بیٹھنا آپ کو قیامت کے دن کام آئے گا، جب عمل کا ترازو لگے گا، ایک میں سیئات ہوں گے، ایک میں حسنات ہوں گے، تب کوئی بڑا نیکی لا کر رکھ دی جائے کہ جناب یہ درس قرآن میں بیٹھا کرتا تھا، یہ قرآن کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، یہ اہل ایمان کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرتا تھا، یہ حضور کی سیرت کو سنا کرتا تھا، یہ حدیث کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قیامت کے دن آپ جائیں، فرشتے آپ کا تعارف کریں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے وہ امتی ہے جو ہر اتوار بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے، احادیث پڑھتے، قرآن کا مطالعہ کرتے، کوئی سبق لے کر جاتے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ آپ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو حاصل ہو جائے گی، حوض کوثر کا پانی آپ کو ملے گا، دائیں ہاتھ میں شفاعت، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ نصیب ہو جائے، پل صراط پر اطمینان سے نجات مل جائے، عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اس کے بدلے ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ یہاں آنا ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، ہم کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے گا۔ اور یقین کیجئے، جس کی توفیق رب دے دے وہ عمل مقبول ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ خود تشریف لائیے، اپنے دیگر احباب کو متوجہ کیجئے۔ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی عمل نیک کرتا ہے، آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے من دل علی خیر فهو کفاعلہ، جس نے کسی کو کوئی بھلائی کا راستہ دکھایا اور اس نے وہ بھلائی کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود وہ بھلائی کی۔ تو آپ کی وجہ سے اگر کوئی بھلائی پالے، کل قیامت کے دن آپ کا شکریہ ادا کرے، میرے بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا، آج میں کامیاب ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ وقت پر تشریف لائیں گے۔ 9 بجے ہمارا وقت ہے، وقت پر تشریف لائیے۔
کریے اور دیگر احباب کو متوجہ کیجیے گا. اس برکت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی زندگیوں میں اللہ برکت دے گا, اس علاقے پر اللہ برکت دے گا, ان گھروں پر اللہ اپنی رحمت نچاور فرمائے گا. ہم آخری بات آپ سے عرض کرتے ہیں توجہ دلانے کے لیے. آپ